اللہ رب العزت دے فضل و کرم احسان نال الحمدللہ اسی سورۃ الواقعہ شریف دی تشریح ترجمہ تفسیر سکھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ دے اندر قیامت دا ذکر ہے۔ اس حوالے نال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی او احادیث مبارکہ جنہ دے اندر قیامت دی علامات صغری دا ذکر ہے وہ سکھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اج جڑی قیامت دی علامات صغری چوں ایک علامت سناں گے سمجھاں گے، وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من اشراط الساعہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامت جڑی قیامت دی ہے نشانی، انہاں چوں ایک نشانی یہ ہے کہ ان یکون السلام علی المعرفتی، سلام جڑا ہے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا فرماندے نے کہ وہ صرف اپنی جان پہچان والیاں نو ہی کیتا جائے گا۔ یعنی جدوں بھی تسی دیکھو گے سلام صرف اپنے جان پہچان والیاں نو کیتا جائے گا، دوسرے بندے نو سلام نہیں کیتا جائے گا۔ اج تسی دیکھ دے ہو معاشرے دے اندر اسی راستے اندر جاندے ہوئیے نا تے کوئی اجنبی بندہ ہوئے، غیر ناواقف بندہ ہوئے، غیر واقف بندہ ہوئے جنہوں اسی نہیں جان دے تے اسی انہوں سلام نہیں کران گے، یا او سانو نہ جاندا ہوئے تے اسی بھی انہوں سلام نہیں کران گے، صرف اس بندے نو اسی سلام کران گے جدے نال ساڈی واقفیت ہوئے گی۔ اسی کیوں بھول گئے ہاں، کیوں فراموش کر دیتا کہ سلام دے حوالے نال اے کتے بھی نہیں آیا کہ سلام جڑا تسی صرف اپنے جانن والے نال کرنا ہے۔ سلام دے حوالے نال مطلقاً ذکر ہے کہ تسی سلام کرنا ہے، لیکن اج اس نفسا نفسی دے دور دے اندر اسی قیامت دی اے علامت اور نشانی پوری ہندی دیکھ رہے ہیں کہ سلام اسی صرف اپنے جانن والے نو ہی کر دے ہیں۔ قرآن پاک ہے، اور یہ بھی ذہن دے اندر نقطہ رکھنا کہ سلام ایک عبادت ہے، سلام ایک عبادت ہے جدا ذکر قرآن پاک وچ بھی ہے اور جدا ذکر احادیث مبارکہ وچ بھی ہے۔ قرآن پاک ہے، سورہ نور ہے، ترتیب دے لحاظ نال 61 نمبر سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، فرمایا جدوں تسی گھر داخل ہوو نا فَسَلِّمُوا تے پھر تسی کی کریا کرو، سلام کریا کرو۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت فرماندے نے کہ جدوں تسی گھر داخل ہون لگیاں سلام کرو گے نا، اللہ دی طرفوں تاڑے تے برکت نازل ہوئے گی۔ یعنی ہن اسی دیکھنے ہم بہت کم گھر ایسے نے کہ گھر داخل ہون لگیاں سلام دا رواج ہوئے، سلام دی عبادت نو ادا کیتا جاندا ہوئے۔ قرآن پاک دے اندر میرے اللہ نے فرمایا کہ جدوں تسی گھر وڑو تے سلام کرو، نہیں کر دے، کیونکہ اس عبادت دی اہمیت ساڑے دلاں دے اندر ذہناں دے اندر ختم ہو چکی ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے سورہ نساء ہے، 4 نمبر سورہ ہے، 86 نمبر ادی آیتی مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرماندے نے جدوں تانوں کوئی سلام کرے نا تے اودے سلام دا اودے نالوں چنگا جواب دیو۔ بِأَحْسَنَ یعنی جداں انہیں سلام کیتا اودے نالوں تسی چنگا انہوں جواب دیو۔ او ردوہا یا جیویں انہیں سلام کیتا اوویں اودا سلام دا جواب دیو۔ اج اسی دیکھنے ہاں دنیا داراں نو چلو چھڑ دیوں تے انہاں دا اپنا سٹیٹس ہے نا، جڑے دینی طبقہ جنہاں دی پہچان دین دے نال ہے، جنہاں دی معرفت اللہ تے اللہ دے رسول نال کیتی جاندی، عالم نے، پیر نے وغیرہ وغیرہ، وہ دیکھو یعنی تسی سوشل میڈیا تے دیکھ دے ہو کہ سلام کیتا جاندہ تے انہاں دے سلام دا جواب نہیں دیتا جاندہ، اور کوئی عالم ہے، مفتی ہے یا پیر ہے، وہ توہین سمجھدا ہے کہ میں اپنے مقتدیاں نال، اپنے مریداں نال سلام کراں۔ ایسے بندے بھی دنیا تے نے جڑے استاداں دی حیثیت نال نے، جڑے عالم دی حیثیت نال نے، او کوئی مرید یا انہاں دا شاگرد یا انہاں دا مقتدی سلام کرے، انہاں دی کوشش اے ہوندی کہ اے نیکی ہے، عبادت ہے، میں ایدے نالوں سلام دے اندر پہل کراں، یعنی میں پہلے سلام لواں۔ لیکن آج اتنا تکبر ہے، علم دا اتنا غرور ہے کہ سلام اپنے مقتدیاں نو سلام کرنا گویا کہ توہین ہے، اسی سلام کریے، ساڈا سٹیٹس ہے، اسی فلاں فلاں فلاں۔ بہرحال سانو اس چیز تے غور کرنا ہوئے گا کہ اگر اسی سلام نہیں کر دینا تے یا سلام دے اندر کمی آ گئی اسی ایک دوجے نوں نہیں، تے پھر ایک قیامت دی علامات صغریٰ چو ایک علامت ہے کہ صرف اسی جتھے مقصد مطلب غرض ہے اوتھے ہی اسی سلام کر دیں، ہر بندے نو سلام نہیں کر دے۔ ہن دو حدیث مبارکہ اسی اسلام دے حوالے نال اور سن لئیے اور میں اپنی بات نو ختم کراں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث مبارکہ اور سنن ترمذی دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چار کم جڑے نے نا او تسی کرو، انہاں دے نال تسی سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤں گے۔ وہ چار کم کیڑے نے؟ پہلے نمبر تے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افشو السلام، سلام نو عام کرو، یعنی سلام ہر نو سلام کرو، مطلب غرض نہ دیکھو، پہچان نہ دیکھو، ٹرے جا رہے ہو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، پہلے نمبر تے فرمایا سلام نو عام کرو، دوسرے نمبر تے فرمایا کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی نے بھی عرض کی تھی نا کہ ایو افضل الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فضیلت والا اسلام دا رکن کیڑا ہے، اہم رکن کیڑا ہے، افضل رکن کیڑا ہے؟ تو آپ نے یہی دو کلمات ارشاد فرمایا کہ افضل الاسلام افش السلام و اطعم الطعام، سلام نو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اج ساڑی روٹین یہ ہے، خاص طور تے میرے طبقے آلیاں دی، کہ اطعم الطعام تے کی عمل کرنا ہے، کلو وشربو ایدے تے عمل کرنا ہے۔ کوئی ساڑی دعوت کرے، اسی کھائیے، اسی رج کے پیے، بس اے ساڑا معمول ہے، گھروں نہیں کھلانا پلانا، گھروں خرچہ نہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام دا افضل عمل ہے کہ گھروں تسی کھلاؤ پلاؤ، اطعم الطعام۔ تیسرے نمبر تے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وصل الارحام، رشتہ داری نو جوڑو، توڑو نہ، تعلق نو جوڑو۔
اور چوتھے نمبر تے فرمایا وصلو باللیل، یعنی یہ 4 کام نے. سلام نو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داری نو جوڑو، اور رات نو نماز پڑھو، رات نو قیام کرو. ہن جدے اندر 4 کام جمع ہو جان، او سلام نو بھی عام کرے، کھانا بھی کھلائے اور رات نو عبادت بھی کرے، جیڑے رشتہ داری ٹوٹی ہے انہوں جوڑن دی بھی کوشش کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، اللہ پاک انہوں جنت دے اندر سلامتی نال داخل فرما دیں گے، یعنی وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. اس واسطے سلام نو عام نہیں سمجھنا، سلام نو عام کرنا ہے، اور انو عام نہیں سمجھنا، اے عبادت ہے. اگلی حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم نے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث نمبر 54 ہے. فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، میرے آقا فرماندے نے تسی جنت دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تسی ایمان نہ لے کے آؤ. حتی تؤمنوا، ایمان نہ لے کے آؤ، تسی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اگے ایمان لے آندہ ایک طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پہلے فرمایا ایمان تو بغیر جنت دے اندر تسی داخل نہیں ہو سکتے. دوجے نمبر تے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آندہ ایک طریقہ یہ ہے، اونی دیر تک تسی ایمان حاصل نہیں کر سکتے حتی تحابوا، جنی دیر تک تسی ایک دوجے نال محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، ایک دوجے واسطے دل دے اندر اخلاص نہ ہوئے. آج ویکھ لو سکے پرا دا اپنے سکے پرا نال کیسا تعلق ہے، تے میرے آقا نے سارے لوگاں دا آپس دے اندر محبت، اخلاق، اخلاص نو بیان فرمایا. اگے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تانوں میں ایک کم دساں وہ تسی کرو گے نا تے پھر تہاڈے آپس دے اندر نا محبت پیدا ہو جائے گی، آپس دے اندر پیار پیدا ہو جائے گا. تے جدوں آپس دے اندر پیار محبت پیدا ہوئے گا پھر اللہ تانوں ایمان بھی عطا فرمائے گا، اور جدوں ایمان ملے گا پھر اللہ پاک تانوں جنت بھی عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ کہ وہ کیڑا عمل ہے جدے نال محبت ملے گی، ایمان ملے گا، نال جنت ملے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کرن نو عام کرو، پھیلاؤ سلام، جانن والے نہ جانن والے گھر دے اندر داخل ہون لگیاں ہر وقت سلام کرو. ہن وہ بندہ جیڑا گھر داخل ہون لگیاں سلام کرے، میرے آقا دی ذات تے درود پڑھے، سورہ اخلاص ایک واری پڑھے، تے اے رزق واسطے ایسا بابرکت عمل ہے کہ چند دنوں دے اندر اللہ پاک رزق دے اندر برکت عطا کر دے نے. اسی بھی یہ تے عمل نہیں کر دے. یعنی ساڈے معاشرے دے اندر نا سلام بھی، میں جس وقت اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی نا عمرے تے گیا، ایک چیز نو میں بڑی کثرت دے نال نوٹ کیتا. وہ کیڑی چیز سی؟ وہ یہ چیز سی کہ احرام بنن تو بعد جڑا فوراً عمل کرنا ہے نا، وہ ہے تلبیہ پڑھنا. کی پڑھنا؟ لبیک اللہم لبیک، اینو پڑھنا. تسی یقین کر سکتے ہو کہ احرام بنن تو لے کے جہاز جتنی دیر تک لینڈ نہیں کیتا نا، شاید دل وچ پڑھدے ہوئی اسی، لیکن حالانکہ حکم کیے عورت نو آہستہ پڑھنا اور مرد نو
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ihram ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਬੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਔਰ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਸੁਰ ਹੁੰਦਾ کہ یار ਸਾਡੀ امت محمدیہ ساڑے لوگ کیوں سنت تو انہاں دور چلے گئے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق